بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک اسباق کے سلسلے کا یہ 13واں سبق ہے۔ اس سبق کے اندر ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد دادا کا ذکر سنیں گے اور حضرت عبد المطلب کی وفاة کا واقعہ ذکر کریں گے۔ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ دوران سفر مکے اور مدینے کے درمیان ابوا کے مقام پر فوت ہو گئی، اللہ کو پیاری ہو گئی، وفات پا گئی، ان للہ و انا الیہ راجعون۔ وہ آمنہ کا دلارا، عبداللہ کا لخت جگر، در یتیم، محمد مصطفیٰ، غم سے نڈھال، ماں باپ کی جدائی کا صدمہ۔ باپ تو پہلے سے چلا گیا تھا، آپ اپنی ماں کے پیٹ میں ہیں اور باپ اللہ کو پیارے ہو گئے تھے۔ 6 سال کی عمر کو پہنچے ہیں، ماں بھی جدا ہو گئی۔ اس ماں کی جدائی کے غم میں، ماں کے فراق کے غم میں آپ اندازہ لگائیں، جس بچے کا باپ نہ ہو، وہ ماں کے ساتھ رہتا ہو، اس کا سب کچھ ماں ہی ہو، امیدوں کا مرکز، سہارا، ٹھکانہ، غم ہلکا کرنے والی، درد میں ساتھ دینے والی، وہ ماں بھی اگر چلی جائے تو اس پر کیا گزرتی ہوگی، اس پر کیا بیتی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کو اپنے نبی کے ساتھ میں کچھ ایسا ہی منظور تھا کہ میرے محبوب کو دنیاوی سہاروں سے پاک کرنا ہے، اس کا سہارا میں اللہ ہی بنوں گا۔ اس لیے ایک ایک سہارا اٹھا رہے ہیں۔ ماں کے پیٹ میں ہیں، باپ کا سہارا اٹھا دیا۔ 6 سال کی عمر کو پہنچے، ماں کا سہارا اٹھ گیا۔ مکے پہنچے ہیں، عبد المطلب حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ٹوٹ کر محبت کیا کرتے تھے۔ محبت کی انتہا تھی، محبت کی کوئی مثال نہیں ہے، ایسی محبت کیا کرتے تھے۔ دادا بھی عظیم، پوتا بھی عظیم۔ دادا مکے کا سردار ہے تو پوتا محمد 2 جہاں کا سردار ہے، پورے عالم کا سردار ہے۔ حضرت عبد المطلب جب حرم شریف میں آتے، بیت اللہ کے سامنے ان کے لیے ایک خاص مسند لگائی جاتی تھی، ایک خاص بیٹھنے کے لیے مسند تیار کی جاتی تھی، جس پر صرف مکے کا سردار عبد المطلب ہی بیٹھ سکتا ہے۔ عبد المطلب کی اولاد میں بھی کوئی اس پر بیٹھنے کی جرأت و ہمت نہیں کرتا تھا، لیکن سرور کونین، فخر موجودات، تاجدار مدینہ، آمنہ کا دلارا، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب آتے تو بے دھڑک، بے جھجک اس مسند پر بیٹھ جاتے۔ کبھی کبھی آپ کے چچا ابو طالب آپ کو ہٹانے کی کوشش کرتے، عبد المطلب کہتے اسے نہ ہٹاؤ، میرا یہ بیٹا، میرا یہ پوتا ایک نرالی شان والا ہے، عظمتوں والی شان والا ہے، اس کی تو شان ہی کچھ نرالی ہے، اس کا تو نام بلند ہونے والا ہے، یہ تو ایک عظمتوں کا مالک ہے، اسے بیٹھنے دو۔ پھر حضرت عبد المطلب آپ کے بہت ہی زیادہ معتقد اور گرویدہ تھے۔ بڑے بڑے مسائل کے اندر جو الجھے ہوئے ہوتے تھے، سلجھنے والے نہیں ہوتے تھے، حل نہیں ہونے والے تھے، ایسے مسائل کے اندر وہ آپ کو ساتھ رکھ کر کے مسائل کو حل کیا کرتے تھے۔ ایسا اپنے پوتے سے اعتقاد تھا، ایسا اپنے پوتے سے عقیدت تھی، ایسی اپنے پوتے سے محبت تھی۔ بڑے بڑے الجھے ہوئے کام عبد المطلب اپنے پوتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ میں جب شریک کرتے تو بڑے بڑے کام حل ہو جایا کرتے۔ ایک مرتبہ واقعہ پیش آیا، عبد المطلب کا ایک اونٹ گم ہو گیا اور تلاش بسیار کے بعد، بہت زیادہ تلاش کرنے کے بعد مل ہی نہیں رہا تھا۔ آخری سہارا
عبد المطلب کہنے لگے میرا یہ پوتا محمد، اس کو جس کام کا بھی کہتے ہیں وہ کام ہوتا ہی ہوتا ہے۔ ایسا کبھی نہیں ہوا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی کام کی ذمہ داری دیں، کوئی کام سونپیں، ان کے ذمے کوئی کام لگائیں اور وہ کام ادھورا رہ جائے، کام ہونا، ایسا ہوا ہی نہیں ہے۔ اس کے ذمے اگر اونٹ کو تلاش کرنا لگائیں گے ضرور اونٹ ملے گا۔ عبد المطلب نے حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ مشورہ دیا کہ ایک اونٹ اپنا گم ہو گیا ہے، اسے تلاش کرنا ہے، اور آپ کو اونٹ تلاش کرنے کے لیے بھیجا۔ اونٹ کی تلاش میں وقت تھوڑا زیادہ لگ گیا۔ عبد المطلب پریشان ہو گئے، پوتے کی جدائی بالکل برداشت نہیں کرتے تھے، ہر وقت اپنے قریب رکھتے تھے، اپنے نگاہوں میں رکھتے تھے۔ وہ شان والا بچہ تھا، ایسے واقعات سنے تھے یہود کی زبانی، کبھی اپنی نگاہوں سے اوجھل اور کبھی اپنے سے دور نہیں کرتے تھے، ہر وقت اپنے پاس اور قریب رکھتے تھے۔ جب اونٹ کی تلاش میں وقت زیادہ لگ گیا، عبد المطلب حرم شریف پہنچے، کعبۃ اللہ کا غلاف پکڑا اور اللہ کے حضور دعائیں مانگنے لگے۔ دعاؤں کے اندر جو اشعار کہے ہیں سننے کے لائق ہے، کہنے لگے رد الیہ راکبی محمدا، رد الیہ لوٹا دے میری طرف، راکبی میرے سوار، محمدا محمد کو، رد الیہ راکبی محمدا لوٹا دے میرے سوار محمد کو، یا ربی ردا اے میرے پروردگار لوٹا دے، وَاسْتَنِعْ عِنْدِي یدن، اور ان کو ایک عظیم الشان بنا، بڑی ہستی بڑی شان والا بنا دے، عظیم الشان۔ حضرت عبد المطلب کی جب وفات کا وقت قریب آیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر صرف 8 سال کے قریب ہے۔ 2 سال اپنے دادا کے ساتھ میں رہے ہیں، دادا کے زیر تربیت، زیر کفالت۔ آپ ابھی 8 سال کی عمر کو پہنچے، دادا بھی قریب المرگ ہو گئے، وفات کے قریب پہنچ گئے۔ دادا نے اپنے بیٹے ابو طالب کو بلایا اور وصیت کی، یہ میرا پوتا محمد بڑی شان والا ہے، میرے مرنے کے بعد اس کی تربیت، اس کی کفالت، اس کی حفاظت تیرے ذمے ہے، اپنی اولاد سے بڑھ کر اس کا خیال رکھنا، بڑی شفقت کے ساتھ میں اور پیار و محبت کے ساتھ میں اس کی تربیت کرنا، اس کا خیال رکھنا۔ یہ دادا نے وصیت کی، اور نبی علیہ السلام کی عمر 8 سال ہے، عبد المطلب کا انتقال ہو گیا۔ ام ایمن کہتی ہے جب عبد المطلب کا جنازہ اٹھا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام روتے ہوئے جنازے کے پیچھے جا رہے ہیں، اور نبی علیہ السلام سے ایک مرتبہ پوچھا گیا کیا آپ کو عبد المطلب کی زندگی یاد ہے، ان کی عمر یاد ہے؟ آپ نے فرمایا جب دادا عبد المطلب کا انتقال ہوا اس وقت میں 8 سال کا تھا، اور میں ان کے جنازے کے ساتھ بھی پیچھے پیچھے چل رہا تھا۔ عبد المطلب کی وفات کے بعد آپ اپنے چچا ابو طالب جو حضرت عبداللہ کے سگے بھائی تھے، ان کی کفالت میں آئے۔ حضرت ابو طالب بھی آپ سے ٹوٹ کر محبت کرتے تھے، آپ سے بہت زیادہ پیار کرتے تھے، آپ کا بہت ہی زیادہ خیال رکھتے تھے۔ ابو طالب کی اولاد بہت زیادہ تھی، کثیر العیال تھے، آل اولاد بہت زیادہ تھی۔ جب کھانے کا وقت ہوتا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نہ تو مطالبہ کرتے نہ مانگتے، ایک طرف بیٹھے رہتے۔ جب حضرت ابو طالب نے اپنے بھتیجے کے یہ اخلاق دیکھے تو اپنے ساتھ کھانا کھلاتے۔ ابو طالب کہتے ہیں کہ میں جب محمد کو دسترخوان پر بٹھاتا تھا، دسترخوان میں ایسی برکت ہوتی تھی، سب گھر والے پیٹ بھر کر کے سیراب ہو جاتے اور شکم سیر ہو جاتے تھے۔ اللہ نے ابو طالب کے گھر کے اندر بھی محمد کی برکت سے برکتیں ڈال دی۔
اور ابو طالب جب تک حیات رہے حضرت نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی کفالت، آپ کی حفاظت، آپ کی نصرت اور آپ کی مدد کرتے رہے۔ جب ان کی وفات ہوئی اس کے بعد آپ کو ہجرت کرنی پڑی۔ اگلے سبق کے اندر انشاءاللہ ابو طالب کے ساتھ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے اسفار، پھر ابو طالب کی مدد، ابو طالب کی حفاظت، اس کا ذکر کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے نبی سے سچی عشق، سچی محبت، سچا پیار نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔